چند باتیں جو کروں گا اس کا نچوڑ یہ ہوگا کہ اسلام سپر پاور ہے اور اسلام ریوڑوں کا محتاج نہیں ہے، اسلام لشکروں کا محتاج نہیں ہے، اسلام مرد تلاش کرتا ہے۔ افرادی قوت پر اسلام انحصار نہیں کرتا۔ 1400 سالہ تاریخ اسلام کو اٹھائیں یا جناب آدم سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں اور اس کے بعد آج تک آئیں اور قیامت تک۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام کی شورش آپس میں رہی ہے اور رہے گی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ ستیزہ کار رہا ازل سے تائے روز، ستیزہ کار رہا ازل سے تائے روز، چراغ مصطفی سے شرار بولا حدیث۔ قرآن کہتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا یہ ارادہ رکھتے ہیں کافر کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ تقدیر اپنا فیصلہ کر چکی ہے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ضرور پورا فرمائے گا۔ وہ چاہے جناب آدم کا دور ہو، چاہے جناب ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آئے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آئے، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ مکے کے بڑے بڑے سردار آئے، اسلام نے شروع سے، کفر نے شروع سے یہ سازش کی ہے کہ اسلام کو دبایا جائے، اسلام کے چراغ کو بجھایا جائے، لیکن تاجدار کائنات کے غلاموں پوری اسلامک ہسٹری گواہ ہے کہ جب بھی کفر اسلام کے مقابلے میں آیا، اسلام نے افرادی قوت پر انحصار نہیں کیا۔ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مسجد کے اندر وہ 313 تھے تو بدر میں 1000 کے مقابلے میں آئے، وہ 1000 تھے یا 700 رہ گئے، 300 منافق چلے گئے تو عہد میں 3000 کے مقابلے آئے۔ وہ یرموک کے میدان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر کی قیادت، جناب خالد بن ولید کی قیادت میں 60 ہزار کے مقابلے میں۔ یہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ 60 بندے کا مقابلہ 60,000 سے ہو جائے، کیا یہ بات ذہن قبول کرتا ہے؟ کامن سینس اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ خالد بن ولید نے لشکر تیار نہیں کیا، کہا 60 بندہ مجھے دو، میں 60,000 کا کچومر نکال دوں گا۔ میں نے کہا کیوں حضرت، کیسے ہوگا؟ کہا تجھے نہیں پتا۔ اقبال نے جواب دیا، اقبال نے کہا گنج آئے ہر تو عالم را کلی تیرے چوبی وال نگاہ کہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی ضرورت نہیں، نگاہ جذبہ یزید والی ہونی چاہیے اور تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے۔ اسلام ان دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے ہم سے۔ آج کے پرفتن دور میں اسلام ان دو چیزوں کا، اسلام ریوڑ نہیں بناتا، اسلام اگر کام کے لیے بناتا ہے، مانتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ لشکر نہ دے، ایک عمر دے دے، اسلام سربلند ہو جائے۔ اسلام ریوڑ نہیں اکٹھے کرتا، مرحب خیبر کا میدان ہے اور ادھر سے وہ کافروں کا سرغنہ الو کا بٹھا، مرحب دنیا کہتی ہے، کفر چلا، ادھر سے وہ سیدوں کا باپ اور سیدوں کے سر کا تاج اور جن کی خاک راہ ہم مسلموں کے سر کی تاج ہے، حیدر کرار چلا، اور پھر ادھر سے کفر نے للکارا اور کفر کے پاس ساری طاقتیں، ساری قوتیں، اور اسلام کے پاس کیا؟ صرف ایک تلوار کے ساتھ مولا علی نکلے، حضور فرار حیدری للکاری، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو حیدر کرار نے کہا الذی سمتنی امی حیدرا، تیری ماں نے تیرا ماں نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، طلاب العلم بیٹھے ہیں، اس چیز کو سمجھیں گے۔ لغت عربیہ کے اندر ایک لفظ کے، اردو کے ایک لفظ کے بہت سارے نام ہیں۔ عربی لغت اتنی وسیع ہے، عربی کے اندر شیر کو بھی اسد کہتے ہیں، شیر کو اسد بھی کہتے ہیں، شیر کو زیغم بھی کہتے ہیں،
شیر کو حیدر بھی کہتے ہیں، شیر کو اسامہ بھی کہتے ہیں، لیکن اصل وہ شیر جب اپنی کچھال میں بیٹھ کے آرام کرے، شیر جب اپنی کچھال میں بیٹھ کر آرام کرے تو وہ اسد ہے، ٹانگیں پھیلا کر ذرا چپ چرائے تو وہ غضنفر ہے، شکار کو دیکھ لے تو وہ بیگم ہے، اس پر لپک جائے تو حمزہ ہے، سانس روک دے تو عباس ہے، پاڑ کے رکھ دے تو حیدر حیدر وہ شیر ہے جو پاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سامعین محترم، اسلام ریوڑ لشکر اکٹھے نہیں کرتا، اسلام ایک مرد بھیجتا ہے۔ اور پھر اقبال بولے یہاں پہ، میں نے کہا اقبال مرد آج بھی پیدا ہوتے ہیں، آج 14 صدیوں بعد بھی وہ آ سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے کرسیوں سے میں نے وہ شعر پھر وہ جس شعر نے افرادی قوت نہ ہونے کے باوجود اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود، کھانے کا سامان نہ ہونے کے باوجود، آلات حرب و ضرب لیس سے لیس نہ ہونے کے باوجود، وہ شعر مکہ کے صحراؤں سے جب نکلا، مدینہ کے گلی کوچوں سے نکلا، تو جناب فاروق اعظم کے زمانے میں اس شعر نے کیسر و کسرا کو نکال کے رکھ دیا۔ یہ اسلام ہے، اسلام پاورفل ہے، اسلام سپر پاور ہے، اسلام کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ واللہ واللہ اللہ قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اور پھر وہ شعر میں نے کہا آج بھی کوئی آ سکتا ہے اس دور کے اندر۔ اقبال کہتا ہے کہ آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، کہتا ہے آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، وہ مرد کلندر آج بھی آ سکتا ہے جس کی ایک آواز سے کروڑوں مسلمان لبیک کی صدا لگا کر فیض آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین۔ ہوتا ہے کو دشت میں پیدا کبھی کبھی، روزانہ نہیں آتے، روزانہ کرم شاہ جیسی ہستیاں نہیں آتی، روزانہ قمر الدین سیالوی نہیں پیدا ہوتے، روزانہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا مرد کلندر جس کے لیے میں کہوں گا رہے نبی کی دھول تھا، وہ عاشق رسول تھا، کیا کرے بطول تھا، وہ عاشق رسول تھا، چکا سکیں گی اس کو کوئی راستے کی سختیاں، یہ سوچنا فضول تھا، وہ عاشق رسول تھا۔ وہ مرد کلندر فیض آباد کی سردی میں بیٹھنے والا، میں نے کہا یہ روز روز آتے ہیں، کہتا ہے نہیں، ہوتا ہے کو دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فخر خلف کو کرے نہیں۔ میں نے کہا یہ تم نے کیا بات کر دی؟ کہتا ہے وہ مرد جو ایک پاؤں مارتا ہے تو زمین سے سونا اگا کرتا ہے، ٹھیکری کو سونا بنا دیتا ہے۔ اب اپنی سرنوشت اپنے قلم سے لکھ، ہائے ہائے ہائے، اقبال نے بات کیا، اب اپنی سرنوشت اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامائے حق نے تیری جبین، کہتا ہے تیری جبین رب نے خالی کر دی ہے، تو نے اپنی تقدیر خود لکھنی ہے، تو نے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب اپنی سرنوشت اپنے قلم سے لکھ، اب تیرے پاس ہے۔ سامعین محترم، آج کا اور اسلام ایک مرد سے پورا قافلہ تیار کر دیتا ہے۔ چند رئیس احمد صدیقی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ جگہ جب انہیں ملی تو یہاں پہ جنگل بیابان تھا، استاد العلماء یہاں پہ علیحدہ بیٹھے، بالکل اکیلے بیٹھے۔ میں نے کہا حضرت یہ آج تو ہمیں جنگل بیابان کا وہ ذہن میں آتا ہی کہ یہ رونقیں دیکھ کر ہمیں کیسے مان جائیں کہ آپ اکیلے بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی بات اتنی ہے، اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میں نے کہا کیسے بیٹھ گئے، کیسے بیٹھ گئے؟ دل میں خیال نہیں آیا؟ انہوں نے کہا قرآن میں نے پڑھا، قرآن نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، رب نے کہا جو اکیلا بھی میرے دین کے لیے بیٹھ جائے یا نکل پڑے اللہ کی مدد آ جائے۔ اور پھر ایسی مدد آئی، صرف مدد نہیں آئی ویثبت اقدامکم، سال سال ہو گئے آج بھی یہاں بیٹھے اور انشاءاللہ قیامت تک یہاں پہ یہود کا سجر رہے گا۔ آخری بات، میرے آقا سید المرسلین خاتم النبیین، حضور آخری نبی ہے، سارے ہاتھ کا حضور آخری نبی ہے، میرے آقا کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ حضور نے صرف یہ نہیں کہ بس ملک بنا دیا، نہیں، پورا سسٹم دیا۔ آخری بات، ایک بہت بڑا انگلش مصنف ہے مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا 100، اس کا نام ہے دا 100، 100 آدمیوں کے اوپر اس نے مشتمل کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر اس نے ہیومن ہسٹری کی 100 لوگوں کو اس نے بڑی سرچ کی، تو اس نے کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو جو پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ترین آدمی جو میں نے ان کو اکٹھا کیا۔ تو سامعین محترم سنیں میرے آقا سید المرسلین کی شان کیا ہے، بس یہی بات کہ حضور نے صرف یہ نہیں کہ بس حضور نے پورا سسٹم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایک
ایک وقت میں مصطفیٰ کریم اپنی آرمی کو جو ہے وہ کمانڈ بھی کر رہے تھے تو انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر آپ فیصلے بھی فرما رہے تھے. آپ جناب خلافت کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی خلافت کا فریضہ بھی انجام دے رہے تھے. وہ جو قرآن نے کہا اس بار رب الملائکۃ خلیفہ اس خلافت کا فریضہ تو وہ انگلش وہ کہتا ہے انگریزی مفکر مائیکل ہارٹ وہ کہتا ہے میں نے 100 آدمی تو پھر میں نے کوشش کی ریسرچ کی کہ ان 100 میں سے بھی ایک ہستی ایسی ہونی چاہیے جو ان سب کی سردار بنائے تاکہ اس کو میں پہلے نمبر پہ رکھوں. تاجدار کائنات کے غلاموں ہے عیسائی لیکن اس نے پہلے نمبر پہ جناب عیسیٰ کو نہیں رکھا. ہے عیسائی لیکن اس نے پہلے نمبر پہ جناب موسیٰ کو نہیں رکھا. ہے عیسائی کرسچین لیکن اس نے پہلے نمبر پہ آئنسٹائن کو نہیں رکھا, نیوٹن کو نہیں رکھا, ردرفورڈ کو نہیں رکھا, کسی سائنسسٹ کو نہیں رکھا. کس کو رکھا؟ اس نے پہلے نمبر پہ رکھا تو میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت مآب ختم کرتا ہوں. لوگوں نے اس سے پوچھا ہے عیسائی کرسچین تو نے سرکار کو پہلے کیوں رکھا؟ حضور کو مانتا نہیں ہے کافر لیکن حضور کو پہلے کیوں رکھا؟ اس نے کہا he was the only man in history. He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. اس نے کہا کہ کائنات کی یہ واحد ہستی ہے جو دنیاوی دینی سماجی سیاسی ہر لحاظ سے عمل والا اکمل ترین ہے. آج کی محفل سے میرا یہ پیغام ہے مسلم امت کو کہ آؤ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں, اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر. کل تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر, قانون کی دولت ٹکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا نام تو بنتا ہے, مفاد کیوں ڈرتا ہے جب تو اسلام کا نام نہ لے, یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے یہ کہہ کر آ گھبرائے نہ. حالات بدلنے والے ہیں, جو لمحے کانٹے بند کرائے تھے وہ لمحے ڈرنے والے ہیں. مظلوموں کی آنکھوں میں شولوں کی ردائیں پہنی ہیں, رجال سیادوں کے اب سجدے کرنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے کھل سکے, جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور بدلنے والے ہیں. جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور بدلنے والے ہیں. کیونکہ اقبال نے کہا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر وجود, اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر وجود. یہ غلط مطلب کی بیٹھے ہیں. اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر وجود, کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سی مزل. باخر دعوانا